معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ التکاثر کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورت 30ویں پارے کی سورت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی اور تقریباً سبھی لوگوں نے اس سورت کو ضرور امام کے پیچھے قرات کے ذریعے نماز میں ضرور سنا ہوگا، یا اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے کہیں نہ کہیں ضرور اس سورت کو سماعت کیا ہوگا۔ آج کے اس خطبہ جمعے میں اسی سورت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، اس سورت کریمہ کے اندر انسان کی جو لالچ ہے، حرص، وہ انسان کے دل میں کس قدر بیٹھ گئی ہے اور آخر اس کی حرص، اس کی لالچ کا خاتمہ کہاں پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری زندگی کا نقشہ اس سورت کے اندر کھینچا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا، الہاکم التکاثر، کہ تم کو تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ قبرستانوں میں آ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، یقیناً تم لوگ جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم کو علم یقین ہوتا تو ایسا نہیں کرتے۔ لترون الجحیم، تم لوگ ضرور بضرور جہنم کو دیکھ لوگے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بضرور یقین کی آنکھوں سے اس جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنی تمام تر نعمتوں کے حوالے سے سوال کرے گا۔ یہ ہے اس سورت کا مختصر سا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اور آپ اس سورت کی ایک ایک آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ الہا یلہی، الہان کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز سے غافل ہو جانا، انسان کو ہر اس چیز سے غافل کر دیا جانا، یا انسان اپنے آپ کو ہر اس چیز سے غافل کر لے جو اس کے لیے اصل ہے، بنیاد ہے، یعنی جو اصل چیز ہے انسان اس سے غافل ہو کر کے اس کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں میں لگ جائے۔ تو الہاکم التکاثر۔ اور دوسری بات، تکاثر، تکاثر کا مطلب کہ کسی بھی چیز کی زیادتی کی چاہت، کسی بھی چیز کے زیادہ ہونے کی چاہت دل میں بیٹھ جانا،
انسان اس کو پانے کی چکر میں چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، عہدے ہو، منصب ہو، خوبصورتی ہو، یا اس کے علاوہ جتنی چیزیں آپ لے لے، جتنی چیزیں بھی انسان کے دل میں اس محبت کو ڈال دے، اس کی کثرت طلب انسان کے دل میں آتی رہے، اور مل جائے اور مل جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے وہ بھی حاصل ہو جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ کثرت طلب انسان کے دل میں آ جائے اور انسان اپنی اصل زندگی کو بھول جائے، اپنی اصل مقصد کو بھول کر کے اس کے علاوہ تمام چیزوں کی کثرت انسان کے دل میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں اس مال کی، اس اولاد کی، اس عہد و منصب کی، ان تمام کی تمام چیزوں کی کثرت میں اور مل جائے اور مل جائے، ان کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ ذرا غور کریں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو چیز ذکر کی ہے غافل کر دینے کی، یہ نہیں بتایا کہ آخر کس چیز سے غافل کر دیا۔ یعنی تم دنیا کے اندر آ کر کے جو تمہارا اصل مقصد ہے، مقصد حیات ہے، اس کو بھول بیٹھے ہو۔ یعنی ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہماری اور انسان کی، جنات کی پیدائش اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ تو لہذا ہم اور آپ نماز سے، روزے سے، اس کے علاوہ ذکر و اذکار، نیکی کے جو کام ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں سے یہ مال، اولاد اور عہدہ، منصب، پراپرٹی، ان تمام کی تمام چیزوں کی محبت میں، ان کی لالچ میں، ان کی حرص میں ہمیں اور آپ کو ہماری اصل مقصد سے غافل کر دیا ہے، روزے اور نماز سے غافل کر دیا ہے۔ اور یہی آیت کریمہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر اس کی وضاحت کچھ الگ انداز میں کی ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کو کھول کر کے رکھ دیا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ لوگوں جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ لہو و لعب ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، وزیرۃ اور زینت ہے، دیکھنے دکھانے کی چیز ہے، وتفاخر بینکم ایک دوسرے پر فخر کرنے کی چیزیں ہیں، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور یہ دنیا، یہ مال میں، اولاد میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی چیزیں ہیں، اور اولاد پیدا کر لوں اور مال ہو جائے اور خوبصورت بن جاؤں، ایک دوسرے پر فخر کرتا چلا جاؤں، یہ تمام کی تمام چیزیں یاد رکھیں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمام کی تمام چیزوں نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ آخر میں فرمایا اس زندگی کی مثال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا کہ کمثل غیث اعجب الکفار، اس زندگی کی، ہمارے اور آپ کی زندگی کی مثال، بچپن سے لے کر کے بڑھاپے کی مثال اس بارش کے پانی کی سی ہے کہ بارش آسمان سے اترتا ہے، زمین میں وہ بارش پھیل جاتی ہے، اس کے بعد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتیوں کو لہلاتا ہے، اس کے اندر باغات نکلتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، اور اس فصل کو دیکھ کر کے اعجب الکفار، کسان خوش ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، اور اس کے بعد وہ درخت پکنے کے بعد پیلی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، وہ
کسان اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے ثم یکون حطاما، وہ بھوسا بن جاتی ہے، وہ سوکھ جاتی ہے، وہ درخت، وہ تمام کے تمام اناج، غلے، ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے، شروع ہوتے ہیں، پکتے ہیں، اور آخر میں آ کر کے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے، بچے سے پیدائش ہوتی ہے، بچے سے تھوڑی سی اور عمر میں بڑھتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے پھر جا کر کے آخری عمر میں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کو پورا کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کس طریقے سے ہے، اس دانے سے ہے کہ دانے پک کر کے آخر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہماری اور آپ کا بھی معاملہ وہی ہونا ہے کہ بچپن سے لے کر کے جوانی، اور جوانی سے بڑھاپے میں آ کر کے ہمارا آپ ختم ہو جانے والے ہیں۔ آخر میں فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو جس دنیا کے اندر، جس دنیا کی لالچ میں، مال کی لالچ میں، اولاد کی لالچ میں، عہدے و منصب کی لالچ میں تم پڑے ہوئے ہو، یاد رکھو یہ دنیا صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی لالچ، یہ دنیا کی زینت، یہ دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی رنگینیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں غافل کر رکھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ کے اندر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہو، دنیا کی زندگی کو اپنا ہدف سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی لالچ نے، ان تمام کی تمام چیزوں کی لالچ نے اور زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے، ان چیزوں نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، اور اتنا غافل کر دیا کہ تم لوگ قبرستانوں میں آ گئے۔ یعنی انسان مر نہ جائے، انسان کا خاتمہ نہ ہو جائے، تب تک اس کے دل سے مال کی، دنیا کی اور ان تمام کی تمام چیزوں کی لالچ ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے، ہر انسان کے دل کے اندر مال کی محبت ہے، ہر انسان مال کو پانے کے چکر میں، اولاد کو پانے کے چکر میں، عہدے منصب کو پانے کے چکر میں اپنی زندگی کو بھول بیٹھا ہے، اور آخر میں حتی زرتم المقابر، ہمارا آپ یہ تمام کے تمام انسان اسی تمنا کو لیے ہوئے، اس آرزو کو لیے ہوئے قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ غور کریں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی لالچ، انسان کی زندگی کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو اپنی بخاری کی حدیث کے اندر فرمایا کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، کہ انسان جو ہے جوان ہوتا ہے، جوان کے بعد جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس بوڑھے کا انسان تو بوڑھا ہوتا رہتا ہے، اس کی جسم کی ہڈیاں، اس کی اعضاء و جوارح کمزور ہوتے رہتی ہیں، لیکن اس بوڑھے انسان کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو جوان ہوتی رہتی ہے، فی حب الدنیا و طول العمر، دنیا کی محبت، ایک انسان بوڑھا ہو رہا ہے، اس کے جسم کے اعضاء جواب دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کی محبت جو ہے، یہ مال کی محبت اس بوڑھے انسان کے دل میں جوان ہوتی رہتی ہے کہ دنیا کی محبت آ جائے، یہ بھی کما لوں، وہ بھی کما لوں، یہ بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جینے کی امید، وطول العمل، وطول العمر، لمبی آرزویں، لمبی زندگیاں۔ یاد رکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں، لمبی آرزو، لمبی زندگی، یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان کے دل میں آنا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں رکھا تھا؟ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا، تمام کی تمام نعمتیں دے رکھی تھی، سوائے ایک چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا، اس کے علاوہ جنت کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، جو چاہو کھاؤ پیو رہو۔ لیکن آخر
ان کو کس چیز نے وہاں سے نکلوا دیا؟ یہی انسانی کمزوری، انسانی فطرت، مال کی لالچ، مال کی محبت، اس پھل کو چکھنے کی چاہت نے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ شیطان نے بہکایا، وہ جا کر کے اس پھل کے درخت کو، اس درخت کے پھل کو کھا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ تو یہ مال کی محبت، یہ مال کی لالچ انسان کے دل کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی محبت کو ایک اور حدیث، مسلم کی حدیث ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، کہ ابن آدم، یہ جو ابن آدم کی اولاد ہے اس کی مال کی محبت مٹتی نہیں ہے، مال کی بھوک یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کو دو وادیاں بھی پہاڑ کی مل جائے، پہاڑ سے بھرے ہوئے دو وادیاں اگر ابن آدم کو، ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو مل جائے، تب بھی لبتغى ثالثا، یہ مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ یہ انسان، یہ ابن آدم تیسری کی خواہش کرے گا کہ کاش تیسری مل جائے، دو ختم کر لے گا، اس کے بعد تیسری کی چاہت کرے گا، لبتغى ثالثا۔ آگے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہ ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کے کچھ اور نہیں بھر سکتی، یعنی ابن آدم جب مر نہیں جائے گا، خاتمہ نہیں ہو جائے گا، تب تک اس کے دل سے مال کی محبت نکلنے والی نہیں ہے۔ یہ مال کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ اس مال کے فتنے میں، اس اولاد کے فتنے میں، اس حسن و جمال، اس دنیا کے فتنے میں اور عہدہ منصب کے فتنے میں نہ پڑ جائے میرے بھائیوں۔ مال کمائے، دنیا کمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور اولاد کہیں تم کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی ذکر کیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز کے بعد تم جاؤ، مال کماؤ، دنیا کماؤ، تمام کی تمام چیزیں کما لو، لیکن تمہارا ہدف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا ہی ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ آخرت کو یاد رکھو۔ تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری مال اولاد جس کو تم کما رہے ہو، جس کو تم حاصل کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چکر میں تم پڑ جاؤ، تمہیں اتنا غافل کر دے، اتنا غافل کر دے کہ تمہاری غفلت کو صرف اور صرف تمہاری موت توڑ سکتی ہے، حتی زرتم المقابر، جب تک کہ تم قبر میں نہ چلے جاؤ۔ آج کا انسان مال کرتا ہے، مال، اولاد، یہ تمام کی تمام چیزیں پانے کے چکر میں دن رات، سردی، گرمی، ٹھنڈی، برسات، کوئی موسم نہیں دیکھتا ہے، کوئی شہر نہیں دیکھتا ہے، دیش ودیش چلا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ مال ہمارے اور آپ کے لیے صرف اور صرف تین چیزوں میں ہمارے پاس ہے، تین شکلوں میں ہمارے پاس اس مال کا فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول العبد مالی مالی، کہ ابن آدم مال کرتا ہے، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ حقیقت میں مال کیا ہے اس کا؟ ان مالی من مالہ ثلاث، اس کا مال تو صرف اور صرف تین حصوں میں ہے، تین قسموں میں ہی اس کا مال ہے جس کو وہ کما رہا ہے۔ ما اکل فافنا، جس کو اس نے کھا لیا، فنا کر دیا، کھا لیا جسم میں لگ گیا، او لبس فابلا، جس کو پہن لیا کپڑا پرانا کر دیا، او آتا فقتنا، ہم نے کچھ صدقہ و خیرات کر دیا اور وہ اللہ کے راہ میں جا کر کے جمع ہو گیا۔ یہ تین ہی قسم میں ہمارے پاس ہمارا مال ہونے والا ہے، یہ تین ہی شکلوں میں ہمارے پاس ہمارے مال رہنے والے ہیں۔ ہم جس مال کے چکر میں اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھول رہے ہیں، میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا مواخذہ اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو غافل نہ کر دے، اور کہیں اتنے نہ غافل ہو جائے کہ ہماری لاش اٹھ جائے، ہماری میت اٹھ جائے، تبھی جا کر کے ہماری اور آپ کی یہ لالچ، یہ حرص ختم ہو جا کر کے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس کے اندر فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یعنی تمہاری یہ جو غفلت ہے، تمہاری یہ دنیا کی چاہت ہے، یہ مال کی لالچ ہے، یہ ایسا نہیں ہونی چاہیے، ہرگز تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ کلا سوف تعلمون، یاد رکھو جس چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، جس دنیا کمانے کی چکر میں پڑے ہوئے ہو، سوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لو گے، یعنی جب تمہارا معاملہ ہوگا قبر کے اندر، آخرت میں تمہارا معاملہ ہوگا، وہاں تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم ضرور بضرور جان لو گے۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے قرآن مجید کا، کس طریقے سے ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے، ایک وعید کے بعد، ایک دھمکی کے بعد دوسری دھمکی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر ہم اور آپ کسی بچے کو کس طریقے سے سمجھاتے ہیں، کس طریقے سے ڈانٹتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں یہ کام مت کرو، پھر زبردستی کہتے ہیں کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں یہ کام مت کرو۔ یعنی جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر کسی کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو دھمکایا ہے، ڈرایا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم ضرور بضرور جان لو گے کہ جس دنیا کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، جس مال کو، جس اولاد کو حاصل کرنے کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، وہ تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور تم ان تمام کی تمام چیزوں کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یقین کی آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یقین کی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی قبر کے اندر بندے کو رکھ دیا جائے گا، بندہ نیک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی جنت دکھا دو اس کی قبر کے اندر، اور اسی طریقے سے اگر بندہ بد ہوگا، برا ہوگا تو اس کو بھی اس کا معاملہ دکھا دیا جائے گا۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ایک تمہاری قبر کے اندر دکھایا جائے گا، اور دوسرا جب حشر کے میدان میں جب تم وہاں پر رہو گے تمہارا معاملہ دکھا دیا جائے گا کہ جس مال کے چکر میں، جس اولاد کے چکر میں تم پڑ کر کے اس دنیا کو غافل کیے ہوئے تھے، اس دنیا کو بھولے ہوئے تھے، یاد رکھو تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ ان تمام کی تمام چیزوں کو تم کل قیامت کے دن دیکھ لو گے کہ تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ آگے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم لوگ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یعنی جس مال کی چکر میں پڑے ہوئے ہو، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور تمہارا معاملہ دوزخیوں میں ہو چکا ہے، نافرمانوں میں تمہارا شمار ہو چکا ہے، اللہ کے باغیوں میں تمہارا شمار ہو چکا ہے، ایسی صورت میں تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اس کے بعد تم اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی احادیث صحیحہ کے اندر اس طریقے سے ذکر کیا کہ مسلم شریف بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات احدکم عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان كان من اہل النار فمن اہل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، کہ ایک بندہ جب انتقال کر جاتا ہے، ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو فرشتوں کے حکم سے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اگر یہ انسان نیک ہے تو اس کی قبر کے اندر جنت کے دروازے کو کھول دو، اس کی قبر کے اندر جنت کی خوشبو پہنچا دو۔ انسان اپنی قبر کے اندر سے اپنی جنت کو دیکھتا رہتا ہے، جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ،
النار, اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے, یعنی اگر اس نے اپنا خاتمہ بالخیر نہیں کیا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے, تو ایسی صورت میں اس کو اس کی جہنم اس کے قبر کے اندر دکھا دی جاتی ہے. اس کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے, اس کو جہنمی لباس پہنا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کی گرمی اس انسان کو آتی رہتی ہے. تو یہ ہے قبر کا معاملہ کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, کہ تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے, اور اس کے بعد فرمایا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, یقین کی آنکھوں سے تم جہنم کو دیکھ لو گے. یعنی جب حشر کا میدان ہوگا, حشر کے میدان میں تم تمام کے تمام لوگ کھڑے ہوں گے, فیصلہ ہو جائے گا, جنتی جاؤ جنت میں, جہنمی جاؤ جہنم میں. اور جب اللہ کے حکم سے فرشتے جہنم کو لے کر کے آئیں گے, تب اس وقت وہ تمام کے تمام لوگ جہنم کو دیکھ لیں گے. اور یہی وہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر ہم اور آپ آج نے ضرور تلاوت کی ہوگی, آج جمعہ کا دن بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, کہ جب جہنمی جہنم کو دیکھ لیں گے, جب جہنمی جہنم کو دیکھ لیں گے, اور تو ان کا گمان ہو جائے گا کہ اب یہیں ہم کو رہنا ہے, ہمارا اس سے بچنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے, ہم اس جہنم سے بچ نہیں سکتے. تو لہذا ہم آپ اپنا مواخذہ کر لیں, محاسبہ کر لیں, مال کی چکر میں, اولاد کی چکر میں غافل نہ ہو جائیں, اتنے غافل نہ ہو جائے کہ ہماری جو ہے آخرت تباہ و برباد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ جو نعمتیں تم کو ملی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کرنے والا ہے. یعنی جس مال کی چکر میں پڑ کر کے, جس اولاد کی, جس عہدے و منصب کی چکر میں پڑ کے تم نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد تو کر لیا ہے, لیکن جو نعمتیں تم نے کمائی ہے اس نعمت کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. وہ نعمت دو طریقے سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے. نعمت کی دو شکلیں ہیں پانے کی. ایک تو اللہ رب العالمین ہمیں بذات خود دے سکتا ہے, جو ہمارے جسم سے ریلیٹڈ ہے, ہماری صحت سے ریلیٹڈ ہے, ہمارے آنکھ, کان, ناک, ہاتھ اگر یہ صحیح سلامت ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اور اسی طریقے سے دوسری نعمت جو ہم اور آپ اپنی کمائی کے ذریعے سے, اپنی محنت کے ذریعے سے کماتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں نعمتوں کے حوالے سے سوال کرے گا. اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کے حوالے سے تو اللہ رب العالمین سوال کرے گا, لیکن جو نعمتیں ہم اور آپ کما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے حوالے سے دو طریقے سے سوال کرے گا کہ اس نعمت کو تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر جا کر کے خرچ کیا. اور یہی وہ بات جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث کے اندر فرمایا کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل فيما عن عمره فيما افناه, کہ بندے کے قدم, اس کے پاؤں اس وقت تک وہاں سے نہیں ہل سکتے جب تک کہ وہ کچھ سوالوں کے جواب نہ دے دے, جس کے اندر پہلا سوال ہے ان عمره فيما افناه, کہ جو تمہیں عمر ملا تھا, اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی تھی اس زندگی کو کہاں کھپایا, اس زندگی کو کہاں ختم کیا. یہ زندگی نعمت ہے میرے بھائیوں, یہ زندگی نعمت ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی عطیہ ہے, ملی ہوئی عطیہ ہے. یہ ہم اور آپ اس کی غنیمت اس کو غنیمت سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ان عمرہ فیما افناه, اپنی پوری زندگی کو کہاں گمایا. اس کے بعد وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَفْعَلْ, تمہارے پاس جو علم آیا, تم نے جو علم حاصل کیا اپنی محنت کے ذریعے سے, اپنی کد و کاوش کے ذریعے سے, وہ علم تم نے کہاں خرچ کیا, اس علم کا کتنا فائدہ اٹھایا, کتنے لوگوں تک تم نے اچھی باتیں پھیلائی اور کتنا تم خود عمل کیے. اور اس کے بعد وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, یہ مال جسے ہم اور آپ کما رہے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے سے دو سوال کرے گا، من این اکتسبہ، کس راستے سے کمایا، کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، کہاں جا کر کے خرچ کیا، کس پر خرچ کیا، حرام میں، حلال میں، مال اولاد میں، یا اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر سوال ہوگا وعن جسمہ فیما ابلاہ، جو صحت ملی تھی، ایک تو زندگی پوری ملی اس کا سوال ہونا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین جو صحت دے رکھا ہے، بیماری سے محفوظ صحت، اللہ رب العالمین نے بیماری سے پاک و صاف رکھا ہے، یہ صحت کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا کہ اس زندگی کو، اس جوانی کو، اس مال کو، اس علم کو، ان تمام کی تمام چیزوں کو، ان نعمتوں کو تم نے کہاں خرچ کیا ہے۔ لہذا ہم اور آپ اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ تو لہذا اس دنیا کے اندر ہم رہ کر کے جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یاد رکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کا عطیہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اس کی غنیمت کریں، اس کی غنیمت کو سمجھیں، اس کی قدر کو سمجھیں، اور اس کو جس طریقے سے کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اسی طریقے سے سوچ سمجھ کے اس کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سے اپنی پوری زندگی کے حوالے سے سوال کرے گا۔ تو لہذا اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ اس زندگی کو، اس عمر کو یوں ہی نہ جانے دیں، بلکہ اس دنیا میں رہ کر کے ہم اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اس لیے کہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کھیل تماشے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ابتلا کی آزمائش کی دنیا ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، اور اس کے بعد ہمیں اور آپ کو آخرت میں جانا ہے، وہاں جا کر کے ہمیں اور آپ کو سوال کرنا، ہمیں اور آپ کو سوالوں کے جواب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پیغام دیا ہے کہ ہم اور آپ مال کمائیں، اولاد کمائیں، لیکن اتنے غافل نہ ہو جائیں، اپنی موت کو نہ بھول جائیں اور قبر میں بغیر تیاری کے چلے جائیں۔ لہذا اس سورت کا پیغام، اس سورت کا درس، اس سورت سے ہمیں اور آپ کو سبق نہیں ملتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، ہم اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں، اس مال، اس اولاد، اس عہدے، اس جاہ و منصب کے چکر میں نہ پڑ جائیں۔ کمائیں لیکن ہمارے ہاتھ میں صرف اور صرف دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو، دنیا ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، ہاتھ میں ہو، ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں دنیا نہ ہو، دنیا صرف ہاتھ میں ہو، اور ہماری جو آخرت ہے وہ ہمارے ذہن میں ہو، ہمارا ہدف آخرت ہونی چاہیے، دنیا چند روزہ ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دلوں کے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کو ایک نعمت سمجھ کر کے گزارنے کی اور ختم کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ایک پکا سچا، ایک ایماندار، ایک ایمان والا مسلمان بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے۔